آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سحری و افطاری کی بہاریں۔ اسلام ایک باضابطہ دین ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ضوابط بنائے، قوانین بنائے ہیں۔ اب اگر انسان اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے زندگی گزارنا آسان بنا دیتا ہے۔ روزہ رکھنا اسلام نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ روزہ رکھنا یہ اسلام کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ ضابطہ دیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ روزہ سحری کے بغیر رکھو گے تو دن کو بھوک اور پیاس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ آپ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرو۔ جب انسان روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرتا ہے، اب سحری کی برکت یہ ہے کہ انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انسان کے لیے پورا دن گزارنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سحری کرو، رب ذوالجلال نے سحری میں تمہارے لیے برکت کو رکھا ہے۔ اب یہ اسلام کا بنایا ہوا ضابطہ کہ سحری کرو۔ سحری کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سحری میں رب ذوالجلال نے برکت کو رکھا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان سحری کرتا ہے، سحری کرنے پر رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر سحری کے بارے میں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سحری کرتا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، وہ سحری کرتا ہے، اور سحری کرنے میں انسان کا ہی فائدہ ہے کہ اس کے جسم کو تقویت ملتی ہے، اس کا دن آسان گزرتا ہے، وہ بے شمار تکالیف سے بچ جاتا ہے، وہ اذیت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن جب وہ سحری کرتا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کھا رہا ہوتا ہے، انسان پی رہا ہوتا ہے، وہ سحری کر رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور سحری کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سحری کرتا ہے، اب وہ کوئی چیز کھا رہا ہے یا کوئی چیز پی رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اس بندے پر رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے جو بندہ سحری کر رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ اسلام کا ضابطہ ہے، اور اس ضابطے پر انسان جب عمل کرتا ہے تو انسان کا فائدہ بھی ہے، انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور رب ذوالجلال کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سحری کے بعد جو افطاری ہے، اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ لیکن افطاری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو افطاری کا وقت ہے، انسان اگر تاخیر کے ساتھ روزہ افطار کرے یا وہ وقت سے پہلے کر دے، دونوں صورتوں سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بلکہ فرمایا جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہو، اس وقت تم روزہ افطار کر لو، نہ زیادہ جلدی کرو نہ زیادہ تاخیر کرو۔ اگر جلدی کرو گے
تو پھر بھی ثواب سے محروم رہ جاؤ گے، اور اگر تاخیر کرو گے تو تاخیر کرنے سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا، دو اشخاص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب میں ان کے ساتھ گیا وہ مجھے ایک پہاڑ کی طرف لے کر گئے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے آوازوں کو سنا تو میں نے آگے ہو کر دیکھا کہ کچھ افراد کو لٹکایا ہوا ہے اور ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں عذاب کے اندر مبتلا ہیں، انہیں اتنی تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے یہ فرمایا تو آگے سے مجھے یہ بتایا گیا یہ وہ افراد ہیں جو روزہ رکھتے تھے مگر ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوتا تھا، وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، ان باتوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں سحری کا حکم دیا، افطاری کا حکم دیا، لیکن اسلام کا یہ قانون ہے، جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں صبح جب آذان شروع ہو جاتی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں آذان کے ختم ہونے تک روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن آذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، یہ آذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ روزے کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت انسان روزہ بند کر لے، وہ سحری کو مکمل کر لے۔ اگر انسان جان بوجھ کر تاخیر کرے گا تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت ہو، صبح سے لے کر شام تک انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک ابھی چند منٹ افطاری کو رہتے ہیں۔ انسان اگر پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس نے جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، وہ اپنے روزے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صبر سے کام لیا جائے، افطاری کے وقت نہ زیادہ بندہ جلدی کرے اور نہ تاخیر کرے۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہو، انسان وقت پر اس کو افطار کرے، وقت پر سحری کرے، اسی میں انسان کے لیے بہتری ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق